نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. سیرت کا سبق سنتے وقت درود السلام کا اہتمام کیجیے، کیونکہ درود شریف حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے۔ درود شریف شیطانی وسوسوں سے حفاظت ہے۔ درود شریف مومن کی دعا کا حصہ ہے۔ درود شریف حاجات پوری ہونے کا وسیلہ ہے۔ درود شریف شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا سبق نمبر 91 پڑھیں گے، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک جانثار صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ وہ اصحاب تھے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے اور انہوں نے آپ کی تصدیق کی، جبکہ دوسرے لوگ آپ کو جھٹلا رہے تھے۔ صحابہ کرام نے ہر مشکل گھڑی میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ وہ امت مسلمہ کے افضل ترین افراد ہیں۔ ان کا مقام بلند اور مرتبہ نہایت عالی ہے۔ دین اسلام کا منبع اور سرچشمہ وہی الہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کی گئی کتاب، خواہ وہ الہی قرآن کریم کی صورت میں ہو یا سنت رسول اور احادیث رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی صورت ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے اس وہ الہی اور دین اسلام کو لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسی مقدس جماعت کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی صحبت، تعلیم اور تلقین کے لیے منتخب فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اسلام اور شریعت اسلام میں خاص مقام ہے۔ یہ ایک ایسی مقدس جماعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور عام امت کے درمیان اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ایک واسطہ ہے۔ اس واسطہ کے بغیر نہ امت کو قرآن کریم ہاتھ آ سکتا ہے، نہ قرآن کریم کے وہ مضامین جن کو قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان پر یہ کہہ کر چھوڑا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ بیان کریں لوگوں کے لیے وہ چیز جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اور نہ ہی رسالت اس کی تعلیمات کا کسی کو اس واسطے کے بغیر علم ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات کو دنیا کی ہر چیز، حتیٰ کہ اپنی آل اولاد، اپنی جان و مال سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے پیغام کو اپنی جانیں قربان کر کے دنیا کے گوشے میں پھیلانے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی ہیں۔ عام اسلامی شخصیات سے ہٹ کر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، ان کے مقام مرتبہ پر بحث و کلام کے لیے میں تاریخی روایات پر انحصار و اعتماد بھی ایک محقق کو راہ اعتدال، راہ ثواب سے دور کر دیتا ہے، کیونکہ تاریخ کو ہرگز یہ حیثیت حاصل نہیں ہے کہ اس کی شہادت سے کتاب سنت کے مسلمات کے خلاف استدلال فراہم کیا جائے۔ البتہ خدا اور عام امت کے درمیان دین خالص کی صحیح تصویر اور صحیح تصور کے لیے اگر کوئی قابل اعتماد واسطہ ہے تو وہ صحابہ کرام کی برگزیدہ اور مقدس جماعت ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کے یہ ساتھی آپ کے پیغام، آپ کی تعلیمات کو پورے عالم میں پہنچانے والے ہیں۔ صحابہ کرام کے اس داعیانہ حیثیت کا اعلان خود خدائے علیم و خبیر نے اپنے رسول کی زبانی یوں فرمایا، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ آپ اعلان کر دیں کہ یہ میرا راستہ ہے
بلاتا ہوں اللہ کی طرف سمجھ بوجھ کر، میں اور میرے ساتھی۔ مطلب یہ ہے کہ کسی اندھی تقلید کی بنیاد پر نہیں، بلکہ حجت برہان اور بصیرت و وجدان کی روشنی میں اور میرے اصحاب دین توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو جو نور بصیرت عطا فرمایا تھا، آپ کے فیض صحبت سے ہر صحابی کا دل و دماغ اس نور سے روشن ہو گیا تھا، اور دعوت اللہ علی وجہ البصیرہ میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست بازو رفیق کار بن گئے تھے۔ حدیث پاک ما انا علیہ واصحابی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کی مرتبہ بلند کو بیان فرمایا ہے۔ اس لیے صحابہ کی سیرت در حقیقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کا جز ہے۔ عام شخصیات رجال کی طرح انہیں صرف کتب تاریخ کی روشنی میں نہیں، بلکہ قرآن و حدیث سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں دیکھا جائے گا۔ اسی مبارک اور مقدس جماعت کے ایک ساتھی، ایک جانثار، ایک وفادار صحابی کا ہم تذکرہ آج انشاءاللہ پڑھیں گے، جن کا نام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کا نام و نسبی تعلق اصفہان کے ابو الملک کے خاندان سے تھا۔ مجوسی نام معبہ تھا۔ اسلام کے بعد سلمان رکھا گیا اور برگاہ نبوت سے سلمان الخیر لقب ملا۔ ابو عبداللہ کنیت ہے۔ سلسلہ نسب یہ ہے: معبہ ابن ابو زخشان بن مرسلان بن یوزان بن فیروز ابن ساہرک۔ قبل اسلام حضرت سلمان کے والد اصفہان کے جی نامی قریہ کے باشندہ وہاں کے زمیندار کاشتکار تھے۔ ان کو حضرت سلمان سے اس قدر محبت تھی کہ ان کو لڑکیوں کی طرح گھر کی چار دیواری سے نکلنے نہ دیتے تھے۔ آتش کدہ کی دیکھ بھال انہی کے متعلق رکھی تھی، چونکہ مذہبی جذبہ سلمان میں ابتدا سے تھا، اس لیے جب تک آتش پرست رہے، اس وقت تک آتش پرستی میں سخت غلبہ رہا اور نہایت سخت مجاہدات کیے۔ شب و روز آگ کی نگرانی میں مشغول رہتے تھے، حتیٰ کہ ان کا شمار ان پجاریوں میں ہو گیا تھا جو کسی وقت آگ کو بجھنے نہ دیتے تھے۔ مجوسیت سے نفرت اور عیسویت کا میلان۔ زمین ہی ان کے باپ کے معاش کا ذریعہ تھی، اس لیے زراعت کی نگرانی وہ بذات خود کرتا تھا۔ ایک دن وہ گھر کی مرمت و مشغولیت کی وجہ سے کھیت پر خود نہ جا سکا اور اس کی دیکھ بھال کے لیے سلمان کو بھیج دیا۔ ان کو رستہ میں ایک گرجا ملا۔ اس وقت اس میں عبادت ہو رہی تھی۔ نماز کی عبادت سن کر دیکھنے کے لیے گرجے میں چلے گئے۔ نماز کے نظارہ سے ان کے دل پر خاص اثر ہوا اور مزید حالات کی جستجو ہوئی۔ عیسائیوں کا طریقہ عبادت اس قدر بایا کہ بے ساختہ زبان سے نکلا کہ یہ مذہب ہمارے مذہب سے بہتر ہے۔ چنانچہ کھیتوں کا خیال چھوڑ کے اسی میں محو ہو گئے۔ عبادت ختم ہونے کے بعد عیسائیوں سے پوچھا کہ اس مذہب کا سرچشمہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ شام میں۔ پتہ پوچھ کر گھر واپس آئے۔ باپ نے پوچھا کہ اب تک کہاں رہے؟ جواب دیا کہ کچھ لوگ گرجے میں عبادت کر رہے تھے، مجھ کو ان کا طریقہ ایسا بھلا معلوم ہوا کہ غروب آفتاب تک وہیں رہا۔ باپ نے کہا وہ مذہب تمہارے مذہب کا پاسنگ بھی نہیں۔ جواب دیا بخدا وہ مذہب ہمارے مذہب سے کہیں برتر ہے۔ اس جواب سے ان کے باپ کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں یہ خیال تبدیلی مذہب کی صورت میں نہ ظاہر ہو، اس لیے بیڑیاں پہنا کر مقید کر دیا، اور ان کے دل میں تلاش حق کی تڑپ تھی، اس لیے عیسائیوں کے پاس کہلا بھیجا کہ جب شام کے تاجر آئیں تو مجھ کو اطلاع دینا۔ چنانچہ جب وہ آئے تو ان کو خبر دی۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ واپس ہوں تو مجھے بتلانا۔ چنانچہ جب کاروان تجارت واپس لوٹنے لگا، ان کو خبر کی گئی۔ یہ بیڑیوں کی قید سے نکل کر ان کے ساتھ ہو گئے۔ شام کو پہنچ کر دریافت کیا کہ یہاں سب سے بڑا مذہبی شخص کون ہے۔ لوگوں نے وہاں کے پادری کا پتہ دیا۔ اس سے جا کر کہا کہ مجھ کو تمہارا مذہب بہت پسند ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس رہ کر مذہبی تعلیم حاصل کروں اور مجھ کو اس مذہب میں داخل کرو۔ چنانچہ وہ مجوسیت کے آتش کدے سے نکل کر آسمانی باپ کی بادشاہت کی پناہ میں آ گئے۔ مگر یہ پادری بہت بد کردار اور بد اخلاق تھا، لوگوں کو صدقہ کرنے کی تلقین کرتا تھا، اور جب اس کے قبضے میں آ جاتا تو فقراء اور مساکین کو دینے کی بجائے خود لے لیتا، حتیٰ کہ سونے اور چاندی کے 7 مٹکے اس کے پاس جمع ہو گئے۔ اور سلمان رضی اللہ تعالی عنہ اس کی حرص اور ہوس کو دیکھ کر پیچ تاب کھاتے تھے، مگر زبان سے کچھ نہ کہہ سکتے تھے۔ اتفاق سے وہ مر گیا۔ عیسائی شان و شوکت سے اس کی تجدید تکفین کرنے کو جمع ہو گئے۔ اس وقت انہوں نے سارا اعمال نامہ ان لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دیا
انہوں نے ان کو لے جا کر اس کے اندوختہ کے پاس کھڑا کر دیا۔ تلاشی لی گئی تو واقعی 7 مٹکے سونے چاندی سے بھرے ہوئے برآمد ہوئے۔ عیسائیوں نے اس کی سزا میں دفن کرنے کی بجائے اس کی لاش کو صلیب پر لٹکا کر سنسار کیا۔ اس کی جگہ دوسرا پادری مقرر ہوا۔ یہ بڑا عابد، زاہد، تارک دنیا تھا، شب و روز عبادت الہی میں مشغول رہتا۔ سلیمان اس سے بہت مانوس ہو گئے اور دلی محبت کرنے لگے، اور آخر تک اس کی صحبت سے فیض یاب ہوتے رہے۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس سے کہا کہ میں آپ کے پاس حد تک نہایت لطف و محبت کے ساتھ رہا، اب آپ کا وقت آخر ہے، اس لیے آئندہ کے لیے مجھے کچھ ہدایت فرمائیے۔ اس نے کہا کہ میرے علم میں کوئی ایسا عیسائی نہیں ہے جو مذہب عیسوی کا سچا پیرو ہو۔ سچے لوگ مر کھپ گئے اور موجودہ عیسائیوں نے مذہب کو بہت کچھ بدل دیا ہے، بلکہ بہت سے اصول تو سرے سے چھوڑ ہی دیے ہیں۔ ہاں، موصل میں فلاں شخص ہے جو دین حق کا سچا پیرو ہے، تم جا کر اس سے ملاقات کرنا۔ موصل کا سفر۔ اس پادری کی موت کے بعد حق کی جستجو میں وہ موصل پہنچے اور اس سے تلاش کر کے اس سے ملے اور اپنا واقعہ بیان کیا کہ فلاں پادری نے مجھ کو ہدایت کی تھی کہ آپ کے یہاں ابھی تک حق کا سچا شمع بولتا ہے، اور میں آپ سے مل کر اپنی تشنگی فرق کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ان کو ٹھہرا لیا۔ پہلے پادری کی رائے کے مطابق یہ پادری درحقیقت بڑا متقی اور پاکباز تھا، اس لیے انہوں نے اس کے پاس مستقل قیام کر لیا، مگر تھوڑے دنوں کے بعد اس کا وقت بھی آ گیا۔ آئندہ کے متعلق سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بھی وصیت کی، خواہش کی۔ اس نے نصیبین میں ایک شخص کا پتہ بتا دیا۔ نصیبین کا سفر۔ چنانچہ اس کی موت کے بعد آپ نصیبین پہنچے اور اس پادری سے مل کر دوسرے پادری کی وصیت بتلائی۔ یہ اسقف بھی پہلے دونوں اسقفوں کی طرح بڑا عابد زاہد تھا۔ سلیمان یہاں مقیم ہو کر اس سے روحانی تسکین حاصل کرنے لگے۔ ابھی کچھ ہی دن اس کی صحبت سے فیض اٹھا تھا کہ اس کا وقت بھی آخر ہو گیا، اور سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے گزشتہ اسقفوں کی طرح اس سے بھی آئندہ کے متعلق مشورہ طلب کیا۔ اس نے اموریہ میں غور مقصود کا پتہ دیا۔ اموریہ کا سفر۔ چنانچہ اس کی موت کے بعد انہوں نے اموریہ کا سفر کیا اور وہاں کے اسقف سے مل کر پیام سنایا اور اس کے پاس مقیم ہو گئے۔ کچھ بکریاں خرید لیں، اس سے مادی غذا حاصل کرتے تھے اور صبر و شکر کے ساتھ روحانی غذا اسقف سے حاصل کرنے لگے۔ جب اس کا پیمانہ حیات بھی لبریز ہو گیا تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سرگزشت سنائی کہ اتنے مراتب طے کرتے ہوئے آپ کے پاس پہنچا تھا، آپ بھی آخر سفر کرنے کو آمادہ ہیں، اس لیے میرا کوئی سامان کرتے جائیے۔ اس نے کہا بیٹا، میں تمہارے لیے کیا سامان کروں؟ آج دنیا میں کوئی شخص ایسا باقی نہیں ہے کہ جس سے ملنے کا میں تمہیں مشورہ دوں۔ البتہ اب اس نبی کے ظہور کا زمانہ قریب ہے جو ریگستان عرب سے اٹھ کر دین ابراہیم علیہ السلام کو زندہ کرے گا اور کھجوروں والی زمین کی طرف ہجرت کرے گا۔ اس کے علامات یہ ہیں کہ وہ ہدیہ قبول کرے گا لیکن صدقہ کو اپنے لیے حرام سمجھے گا۔ اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر تم اس سے مل سکو تو ضرور ملنا۔ اسقف کی بشارت اور عرب کا سفر۔ اس پادری کے مرنے کے بعد کچھ عرصہ تک اموریہ میں رہے۔ کچھ دنوں بعد بنو کلب کے تاجر ادھر سے گزرے۔ آپ نے ان سے کہا کہ اگر مجھ کو عرب پہنچا دو تو میں اپنی گائیں اور بکریاں تمہارے نظر کر دوں گا۔ وہ لوگ تیار ہو گئے، لیکن ان عربوں نے وادی القریٰ میں پہنچ کر ان کو دھوکہ دیا اور ایک یہودی کے ہاتھ غلام بنا کر فروخت کر ڈالا۔ کھجور کے درخت نظر آئے تو آس بندی کہ شاید یہی وہ منزل مقصود ہے جس کا اسقف نے پتہ دیا تھا۔ تھوڑے دن قیام کیا تو یہ امید بھی منقطع ہوگی۔ آقا کا چچا زاد بھائی مدینہ سے ملنے آیا۔ اس نے سلمان رضی اللہ تعالیٰ کو اس کے ہاتھ بیچ دیا۔ وہ اپنے ساتھ ان کو مدینہ لے چلا اور سلمان غلامی در غلامی کی رسوائی سہتے ہوئے مدینہ پہنچے، مگر عاطف غائب تسکین دے رہا تھا کہ یہ غلامی نہیں ہے، در حقیقت اس غلامی پر جو مقصود عالم کے آستانے تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے ہزاروں آزادیاں قربان ہیں۔ جوں جوں محبوب کی منزل قریب آتی جاتی تھی کشش بڑھتی جاتی تھی اور آثار و علامات بتاتے تھے کہ شاہد مقصود کی جلوہ گاہ یہی ہے۔ اب ان کو پورا یقین ہو گیا اور دیدار جمال کی آرزو میں یہاں دن کاٹنے لگے۔ اس وقت آفتاب رسالت مکہ پر تو سایہ فگن ہو چکا تھا، لیکن جور ستم کے بادلوں میں چھپا تھا۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ کو آقا کی خدمت سے اتنا وقت نہ ملتا کہ خود اس کا پتہ لگاتے۔ آخر انتظار کرتے کرتے وہ روز مسعود بھی آ گیا کہ مکہ کا آفتاب عالم تاب مدینہ کے افق پر طلوع ہوا۔ حرمان نصیب سلمان کی شب ہجرت تمام ہوئی۔ صبح امید کا اجالا پھیلا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ سلمان کھجور کی درخت پر چڑھے ہوئے تھے،
کچھ درست کر رہے تھے، آقا نیچے بیٹھے ہوئے تھے کہ اس کے چچا زاد بھائی نے آ کر کہا کہ خدا بنی قبلہ کو غارت کے سب قباء میں ایک شخص کے پاس جمع ہے جو مکہ سے آیا ہے، یہ لوگ اس کو نبی سمجھتے ہیں۔ سلمان کے کانوں تک اس گفتگو کا پہنچنا تھا کہ یارائے ضبط باقی نہ رہا، صبر و شکیب کا دامن چھوٹ گیا، بدن میں سنسناہٹ پیدا ہو گئی اور قریب تھا کہ کھجور کی درخت سے فرش زمین پر آ جائیں۔ اسی مدوشی کے عالم میں جلد درخت سے نیچے اترے اور بدحواسی میں بے تحاشا پوچھنے لگے، تم کیا کہتے ہو؟ آقا نے اس سوال پر گھونسا مار کر ڈانٹا کہ تم کو اس سے کیا غرض، تم اپنا کام کرو۔ اس وقت سلیمان خاموش ہو گئے، لیکن اب صبر کیسے تھا؟ کھانے کی کچھ چیزیں پاس تھیں، ان کو لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ خدا کے برگزیدہ بندے ہیں اور کچھ غریب دیار اور اہل حاجت آپ کے ساتھ ہیں۔ میرے پاس یہ چیزیں صدقہ کے لیے رکھی تھیں، آپ لوگوں سے زیادہ ان کے مستحق کون ہو سکتے ہیں؟ اس کو قبول فرمائیے۔ آج صلی اللہ تعالی وسلم نے دوسرے لوگوں کو کھانے کا حکم دیا اور خود نوش نہ فرمایا۔ اس طرح سلیمان رضی اللہ تعالیٰ کو نبوت کی ایک علامت کا مشاہدہ ہو گیا کہ نبی صدقہ نہیں قبول کرتا۔ دوسرے دن پھر ہدیہ لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ کل آپ نے صدقہ کی چیزیں نہیں نوش فرمائی تھی، آج یہ ہدیہ قبول فرمائیے۔ آپ نے قبول فرمایا، خود بھی نوش کیا اور دوسروں کو بھی دیا۔ اس طرح سے دوسری نشانی یعنی مہر نبوت کی بھی زیارت کی اور آپ کی طرف بوسہ دینے کو جھکے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سامنے آؤ۔ وہ سامنے آئے اور اپنی ساری سرگزشت سنائی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دلچسپ داستان اپنے تمام اصحاب کو سنوائی۔ اور سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنا غور مقصود پا چکے تو اس دولت کو اپنے دل کے خزانے میں رکھ کر آقا کے گھر واپس آئے۔ اتنے مرحلوں کے بعد وہ دین سے ہم آغوش ہوئے، غلامی کی مشغولیت کے باعث فرائض مذہبی ادا نہ کر سکتے تھے، اسی وجہ سے غزوہ بدر اور احد میں شریک نہ ہو سکے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اپنے آقا کو معاوضہ دے کر آزادی حاصل کر لو۔ 300 کھجور کی درخت اور 400 کے سونے پر معاملہ طے ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں سے سفارش فرمائی کہ اپنے بھائی کی مدد کرو۔ سب نے حسب حیثیت کھجور کے درخت دیے۔ اس طریقہ سے 300 درخت ان کو مل گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے ان کو بٹھایا اور زمین وغیرہ ہموار کر کے ایک شرط پوری کر دی۔ اب سونے کی ادائیگی باقی رہ گئی تھی، اس کا سامان بھی خدا نے کر دیا۔ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کو کسی غزوہ مرغی کے بیضہ کے برابر سونا مل گیا، آپ نے سلمان کو دے دیا۔ یہ وزن میں ٹھیک 40 اوقیہ تھا۔ اس سے گلو خراسی حاصل کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں رہنے لگے۔ مواخات غلامی سے آزادی کے بعد مسلمانوں کے ساتھ مستقل اقامت اختیار کی۔ اس وقت بالکل غریب و دیار تھے، کوئی شناسہ نہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی مہاجرین کی طرح ان سے ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مواخات کرا دی۔ مواخات کے معنی بھائی چارہ کے ہیں۔ غزوات بدر و احد کی لڑائیاں ان کی غلامی کے زمانے میں ختم ہو چکی تھیں۔ آزادی کے بعد پہلا غزوہ خندق پیش آیا، اس میں انہوں نے اپنے حسن تدبیر سے دونوں لڑائیوں کی تلافی کر دی۔ غزوہ خندق میں تمام عرب کا ٹڈی دل مسلمانوں کے خلاف اڑایا تھا کہ ان کا کامل استحصال کر دے۔ حملہ خود مدینہ پر تھا، جس کے چاروں طرف نہ قلعہ تھا نہ فصیل تھی اور مقابلہ بھی سخت تھا۔ ایک طرف کفر کی تعداد اور ریگستان عرب کے زروں کے برابر تھی اور دوسری طرف مٹھی بھر مسلمان تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عام مسلمانوں سے مشورہ کیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ایران کے سفرائیاں دیکھے ہوئے تھے، اس لیے جنگی اصولوں سے اچھی طرح واقف تھے، چنانچہ انہوں نے مشورہ دیا کہ اس جنگ کا کھلے میدان مقابلہ کرنا اچھا نہیں ہے، بلکہ مدینہ کے چاروں طرف خندقیں کھود کر شہر کو محفوظ کر دینا چاہیے۔ یہ تدبیر مسلمانوں کو بہت پسند آئی اور اسی پر عمل کیا گیا۔ خندق کی کھودائی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس شریک ہوئے تھے اور مٹی ڈھوتے ڈھوتے شق مبارک مٹی سے ہٹ گیا تھا اور ریزیہ اشعار زبان مبارک پر جاری تھے۔ ذیقعدہ سنہ 5 ہجری میں طرفین میں جنگ شروع ہوئی۔ عربوں کو اس طریقہ جنگ سے واقفیت نہ تھی، وہ آئے تو تھے کہ مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور یہاں آ کر دیکھا کہ ان کے اور مدینہ کے بیچ میں خندق کی فصیل عائل ہے۔ دن تک مسلسل محاصرے کیے پڑے رہے، مگر شہر تک پہنچنا ان کو نصیب نہ ہوا اور آخر کار ناکام واپس پھر گئے۔ غزوہ خندق کے علاوہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لڑائیوں میں مسلمانوں کے دوش بدوش شریک رہے، اور غزوہ خندق کے بعد سے کوئی غزوہ ایسا نہیں ہوا جس میں شریک ہو کر داج شجاعت نہ دی ہو۔ عہد صدیقی اور عراق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ عرصہ تک مدینہ میں رہے۔ عہد صدیقی کے آخر یا عہد فاروقی کی ابتدا میں انہوں نے عراق کی اور ان کے اسلامی بھائی
ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے شام کی سکونت اختیار کر لی۔ یہاں کی اقامت کے بعد ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا نے مال اولاد کی حیثیت سے بہت نوازا۔ انہوں نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ خط لکھا کہ تم سے جدا ہونے کے بعد خدا نے مجھ کو مال دولت اور اہل و عیال سے سرفراز کیا ہے اور ارض مقدس کی سکونت کا شرف بخشا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ یاد رکھو مال و دولت اور اولاد کی کثرت میں کوئی خیر نہیں ہے، بلکہ خیر اس میں ہے کہ تمہارا علم زیادہ ہو، تمہارا علم تم کو نفع پہنچائے۔ میں ارض مقدس کا قیام کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ تمہارا عمل اس قابل نہ ہو، اور عمل بھی اس طرح کا ہو کہ گویا خدا تم کو دیکھ رہا ہے اور تم اپنے آپ کو مردہ سمجھو۔ عہد فاروقی ایران کی فوج کشی میں مجاہدانہ شریک ہوئے اور چونکہ خود ایرانی تھے اس لیے فتوحات میں بہت قیمتی امداد پہنچائی، مگر اصول اسلام کو ہمیشہ پیش نظر رکھا۔ ایک ایرانی کثر کے محاصرے کے وقت جارحانہ حملے کے پہلے محصورین کو سمجھا دیا کہ میں بھی تمہارا ہم قوم تھا، لیکن خدا نے مجھ کو اسلام سے نوازا۔ تم لوگ عربوں کی اطاعت گزاری سے کسی طرح نہیں پہنچ سکتے۔ تم کو سمجھائی دیتا ہوں کہ اگر تم اسلام لا کر ہجرت کر کے ہم میں مل جاؤ تو تم کو اہل عرب کے حقوق دیے جائیں گے، اور جو قانون ان کے لیے ہے وہی تم پر جاری کیا جائے گا، اور اگر اسلام نہیں قبول کرتے اور صرف جزیہ منظور کرتے ہو تو ذمہ کے حقوق تم کو ملیں گے اور ان کا قانون تم پر نافذ کیا جائے گا۔ 3 دن تک برابر تبلیغ کا فرض ادا کرتے رہے۔ جب کوئی اثر نہ ہوا تو حملہ کا حکم دے دیا اور مسلمانوں نے قصر مذکور پر بزور شمشیر فتح کر لیا۔ فتح جلولہ میں بھی شریک تھے اور وہاں مشک کی ایک تھیلی ان کے ہاتھ آئی تھی جس کو اپنی زندگی کے آخری لمحات میں کام میں لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں مدین کی حکومت پر سرفراز ہوئے۔ چونکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقربین برگاہ نبی میں سے تھے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت احترام کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ اس وقت آپ ایک گدے پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر گدا ان کی طرف بڑھا دیا۔ کچھ نابکار ایسے بھی ہیں جو مجموعہ شرور معاصی خزینہ فسق و فساد ہوتے ہیں، ان کے فسق فساد کی یہ کثرت انہیں ظالمین مفسدین کے زمرے میں پہنچا دیتی ہے۔ بائی اما ان کا بھی دامن حیات خیر و صلاح سے یکسر خالی نہیں ہوتا۔ حضرت بنوری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بات تو بالکل کھلی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کیسے ہی ہوں، اور تم سے تو اچھے ہی ہوں گے۔ تم ہوا پر اڑ لو، آسمان پر پہنچ جاؤ، 100 بار مر کر جی لو، مگر تم سے صحابی تو نہیں بنا جا سکے گا۔ تم آخر وہ آنکھ کہاں سے لوگے جس نے جمال جہاں آرائے محمد کا دیدار کیا؟ وہ کان کہاں سے لوگے جو کلمات نبوت سے مشرف ہوئے؟ وہ دل کہاں سے لوگے جو انفاس مسیحی محمدی سے زندہ ہوئے؟ وہ دماغ کہاں سے لوگے جو انوار مقدس سے منور ہوئے؟ تم وہ ہاتھ کہاں سے لوگے جو ایک بار بشر محمدی سے مس ہوئے اور ساری عمر ان کے بوئی عنبرین نہیں گئی؟ تم وہ پاؤں کہاں سے لوگے جو معیت محمدی میں آبرہ پا ہوئے؟ تم وہ زمان کہاں سے لوگے جب آسمان زمین پر اتر آیا تھا؟ تم وہ مکان کہاں سے لوگے جہاں کونین کی سیادت جلوہ رہا تھی؟ تم وہ محفل کہاں سے لوگے جہاں سعادت دورین کی شراب طہور کے جام بھر بھر دیے جاتے؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقیہ واقعات سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے سبق نمبر 92 میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت مطالعہ پڑھنے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔